نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بات چل رہی تھی صحابہ اکرام کی۔ صحابہ اکرام ایک ایسی عظیم جماعت ہے جن کے مقام فضیلت کی گواہی قرآن مجید نے دی، لیکن معترضین، معاندین، مخالفین مختلف انداز سے صحابہ اکرام کی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشکال اعتراض منافق پر کر کے پھر بات کو صحابہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم بغور مطالعہ کریں، جو منافقین تھے چند ایک اس دور میں، اس زمانے میں، ان کی نشانیاں قرآن مجید نے بھی بیان کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین نے بھی بیان کی۔ ان کے اندر عقائد کی برائیاں تھیں۔ اگر اعمال کی خرابیوں کے ساتھ جو مسلمان ہو کے بھی منافق ہوتے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ان کے اندر منافقت کی علامت پائی جاتی ہیں، اگر ان علامتوں کو بھی دیکھا جائے تو صحابہ اکرام ان سے بھی مبرہ ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر وہ علامات بھی نہیں پائی جاتی تھی، ان چیزوں سے صحابہ اکرام کے اندر دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید نے ایسے مسلمان جن کے اندر اعمال کی وجہ سے منافقت پائی جائے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، بوجھل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی نماز کے لیے چست نہیں ہوتے، ان کے اندر سستی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بوجھل قدموں کے ساتھ وہ نماز کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی پہلی علامت ہے جن کے اندر منافقت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسری علامت کہ وہ دکھلاوے کے لیے ہی کوئی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، مگر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید نے بھی فرمایا ان کو کہ وہ لوگ کسالہ یراؤون الناس، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تیسری علامت ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کو انسیت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور بیان کی، فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، ان کے اندر بخل کی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ نیکی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھے راستے کے لیے، اللہ کے نام کے لیے کوئی چیز خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، اس طرف ان کا دل نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور ان کی علامت بیان کی، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر جب کبھی ضرورت کے لیے یاد کیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے مطلب کے علاوہ انہیں یاد نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے منع کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ان کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے ہیں جس کے لیے انہیں بشارت دی گئی کہ یہ دردناک عذاب کے اندر ہیں۔ یہ لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ بھی ان کے اندر علامت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ان تمام علامتوں میں سے نماز کے اندر سستی، اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ وہ دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہوں یا اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہوں، یا اسی طرح برائی کا حکم دیتے ہوں، اچھائی سے منع کرتے ہوں، وہ نیکی کے کام میں بخل کرتے ہوں، اسی طرح کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہوں، اگر ان علامتوں کو بھی دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام سے ان علامتوں کو دور کرنے کا قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت کو اللہ نے ان تمام برائیوں سے، ان تمام منافقت کی علامتوں سے پاک رکھا، تو اس لیے وہ جماعت ان تمام خرابیوں سے پاکیزہ جماعت ہے، جنہیں عقیدتاً بھی آپ منافقین کے ساتھ شمار نہیں کر سکتے، جنہیں اعمالاً بھی آپ منافقین کے اندر شمار نہیں کر سکتے، نہ ہی عقیدے کی وہ
خرابیاں کہ جو منافق بنائے وہ بھی اس جماعت کے اندر موجود نہیں، نہ ہی وہ خرابیاں جو اعمال کے اندر پائی جائیں جس کی وجہ سے عملی طور پر منافق بن جائے کوئی، یہ چیزیں بھی صحابہ اکرام کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام کی جماعت کفر سے بھی پاک تھی، صحابہ اکرام کی جماعت منافقت سے بھی پاک تھی، صحابہ اکرام کی جماعت شرک سے بھی پاک تھی، صحابہ اکرام کی جماعت عملی منافقت سے بھی پاک تھی، یعنی وہ پاکیزہ مزین جماعت تھی جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمام چیزوں سے پاک جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔